دنیا میں سب سے پہلا انسانی قاتل کون ہے؟ دنیا میں سب سے پہلا مقتول کون ہے؟ ایک نبی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ دنیا میں سب سے پہلے قتل کی وجہ کیا تھی؟ کس پرندے نے انسان کو مردہ دفنانے کا طریقہ سکھایا؟ اور دنیا میں سب سے پہلے آگ کی پوجا کرنے والا شخص کون تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی والوں کے متعلق معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں نفیس حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیکٹ فیولز پی کے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ اماں ہوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسری حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر دوستو قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ وہ اقلیمہ سے شادی کرنے کا طلبکار تھا اور اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خدا بند کریم کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ یہ اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ دوستو، اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس قربانی کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل جو کہ زراعت کے پیشے سے منسلک تھا، اس نے اناج کے دانے، اور حابیل جو کہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے اناج کے دانوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا، قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی ضرور قبول کرتا۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہا، اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی ذمہ پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ دوستو، اس کے بعد قابیل نے حسد میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا اور بعض روایات کے مطابق بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ واقعہ ہوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ وہ کئی دنوں تک اپنے بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ بچ جانے والے کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دیکھ کر زمین میں دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ دوستو، روایت ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ آتا رہا اور جانداروں، چندوں، پرند درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ اور دوستو، قابیل جو بہت ہی خوبصورت تھا، اپنے بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا بہت افسوس ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک کبھی ہنسے ہی نہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور قابیل اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس نے اس کے پاس آ کر اس کو بہکایا کہ حابیل کی قربانی
कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की इबादत किया कर। दोस्तों, काबिल वो पहला शख्स है जिसने आग की इबादत की, और ये रूए ज़मीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले ज़मीन पर खूने नाहक किया, और ये पहला वो मुजरिम है जो जहन्नम में सबसे पहला डाला जाएगा। और एक हदीस शरीफ में है कि रूए ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खूने नाहक होगा, काबिल उसमें हिस्सेदार होगा, क्योंकि इसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर डाला। दोस्तों, काबिल का अंजाम ये हुआ कि उसके एक बेटे ने, जो कि नाबीना था, उसने पत्थर मारकर उसे कत्ल कर दिया, और ये बदबख्त नबी ज़्यादा होने के बावजूद आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र व शिर्क की हालत में अपने बेटे के हाथों मारा गया। अब दोस्तों, इस वाक़े से हमें चंद बातें सीखने को मिलती हैं। दुनिया में सबसे पहला जो कत्ल और खूने नाहक हुआ वो एक औरत के मामले में हुआ, लिहाजा किसी औरत के फितरे इश्क में मुब्तला होने की खुदा से पनाह मांगनी चाहिए। काबिल ने जज्बे हसद में गिरफ्तार होकर अपने भाई को कत्ल किया था। इससे मालूम हुआ कि हसद इंसान की कितनी बुरी और खतरनाक कल्बी बीमारी है। खूने नाहक कितना बड़ा जुर्म अजीम है। इस जुर्म की वजह से एक नबी अलैहिस्सलाम का फर्जंद अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरबार से निकाला गया और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला होकर मर गया, और क़यामत तक होने वाले हर खूने नाहक में हिस्सेदार बनकर अज़ाब जहन्नम में गिरफ्तार रहेगा। दोस्तों, इस वाक़े से हमें यह भी सबक मिलता है कि जो शख्स कोई बुरा तरीका ईजाद करे तो क़यामत तक जितने लोग उस बुरे तरीके पर अमल करेंगे, सबके गुनाह में वो बराबर का शरीक और हिस्सेदार बनेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।